نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پچھلے 2 سال کے بعد یہ تیسرا رمضان المبارک آیا ہے، جس میں ملک کے حالات اور عالم کے حالات قابل اطمینان ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس رمضان میں مساجد بھی آباد ہیں، خانقاہیں بھی آباد ہیں، اور جو ماحول 2 سال 3 سال پہلے ہوا کرتا تھا، اللہ کی توفیق سے اس وقت وہ ماحول سازگاری کی طرف آ رہا ہے۔ اس مسجد میں 12-13 سال سے عشاء کی نماز بلکہ تراویح کے بعد اخیر عشرے میں یہ پروگرام ہوا کرتا تھا، لیکن 2 سال سے یہ سلسلہ حکومتی پابندی کی وجہ سے موقوف رہا، اور ان سال اس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ شکر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم لوگ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں تم پر بڑھا دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رمضان المبارک اپنے 2 عشروں کے ساتھ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور آخری عشرہ اس رات سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ آخری عشرہ یہ اللہ کی خاص رحمت و مغفرت اور اس کی مہربانی کا ہے جو اللہ اپنے بندوں پر فرماتے ہیں۔
اسی لیے اس آخری عشرے میں اعتکاف کا ماحول اور اعتکاف کو عظیم عبادت قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے جانے کے بعد پابندی سے مسلسل اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ نے بھی اعتکاف کیا، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سال تو پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا، اور آپ کے صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے جب رمضان کا چاند نظر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ نے اعتکاف کیا، اور یہ اندازہ تھا کہ پہلے عشرے میں اعتکاف کر کے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ چنانچہ جب 10 تاریخ یعنی پہلا عشرہ گزر گیا تو کچھ صحابہ اکرام اپنے سامان کو کے ساتھ مسجد سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ اعتکاف مکمل ہو چکا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معتکف سے اپنے چہرے انور کو باہر نکالا اور فرمایا کہ اے لوگوں، جس مقصد کے لیے اور جس چیز کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے اعتکاف کیا تھا، اب میرے ساتھ تم لوگوں نے اعتکاف کیا، مجھے بتلانے والے نے یہ بتلایا ہے کہ وہ راز آگے ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابہ جو مسجد سے نکل چکے تھے وہ پھر دوبارہ مسجد میں لوٹ آئے۔ اب پہلے عشرے کے اعتکاف کے بعد دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف شروع ہو گیا۔ 20 رمضان یعنی 2 عشرہ اعتکاف میں گزر گیا۔ صحابہ نے سمجھا کہ اب مقصد پورا ہو گیا، اب چلتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ مسجد سے باہر چلے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے معتکف یعنی اپنے خیمے سے اپنے سر انور کو باہر نکالا اور فرمایا کہ اے لوگوں، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تم نے مسجد میں اعتکاف کیا تھا، مجھے بتلانے والوں نے بتلایا ہے کہ وہ رمضان کے اخیر عشرے میں، لہذا جن لوگوں نے 2 عشرے کا اعتکاف کیا ان کو چاہیے کہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ چنانچہ اس سال پورے رمضان کا اعتکاف ہوا۔ مقصد کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے بتلانے والے نے بتلایا ہے کہ وہ رات آگے ہے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بتلایا کہ اعتکاف کا مقصد شب قدر کو پانا ہے، تو اللہ تعالی نے وہ رات رمضان کے اخیر عشرے میں رکھی ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول اخیر عشرے ہی کا اعتکاف کا تھا، اور وہی اعتکاف سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی
اخیر عشرے کے علاوہ اعتکاف کرتا ہے تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اعتکاف یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس کا اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام دیا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ اب بڑی پابندی سے آپ اعتکاف کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتکاف میں بڑی سادگی ہوتی تھی، اہتمام تکلفات نہیں ہوتے تھے، بڑی سادگی کے ساتھ۔ حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی حضور کے زمانے کی کچی مسجد، کچا مٹی کا فرش، چھت کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، کہ بارش ہوتی تھی تو ٹپکتی تھی اور زمین کیچڑ اور گیلی ہو جاتی تھی۔ یہ حضور کی مسجد تھی۔ اب اس مسجد کا اتنا ثواب کہ مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی ہے۔ بہت سادگی کے ساتھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو چٹائی نمازیوں کے لیے بچھائی جاتی تھی اور اسی گوشے میں حضور بیٹھ جاتے تھے، رات کے وقت وہ چٹائی کھڑی کر دی جاتی تھی، دن میں بچھا دی جاتی تھی۔ بس وہی چٹائی کھڑی کر دی، حضور کا معتکف ہو گیا، فجر پہ پورے دن بچھا دی گئی، اسی پہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ بخاری کی یہ روایت، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف تھا۔ چونکہ مسجد نبوی اور اللہ کے پیغمبر کا حجرہ مبارکہ یہ بالکل ملا ہوا تھا، دروازہ آپ کے حجرے کا مسجد میں کھلتا تھا، اور اسی راستے سے آپ مسجد میں آتے تھے، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، مسجد میں آ گئے، اعتکاف ہو گیا۔ ازواج مطہرات کمروں میں رہتی تھی، تو اس لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اسے سمجھا جائے کہ اللہ تعالی نے انسان سکون عطا فرمایا ملکی اعتبار سے، اور آج الحمدللہ پورے ملک کی اکثر مساجد میں اللہ کے نیک بندوں نے اعتکاف کی نیت سے اپنے بستر کو ڈال دیا ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا المعتکف یعتکف الذنوب، اعتکاف کرنے والا، مسجد میں آ کر رکنے اور ٹھہرنے والا گناہ سے محفوظ رہتا ہے، ہر گناہ سے، اس لیے کہ جب مسجد میں بیٹھے گا تو اس کی زبان بھی گناہ سے محفوظ، اس کی نظر بھی گناہ سے محفوظ، اس کے کان بھی گناہ سے محفوظ، نہ غلط بات بولے گا، نہ غلط بات سنے گا، نہ گندے غلط چیزوں کو دیکھے گا، بلکہ اس کے دل میں بس اللہ کا ذکر، اللہ کا فکر، اللہ کی یاد، بس یہی اس کا رات و دن کا مشغلہ ہے۔ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گیا اور کوئی زیادہ عمل نہیں کیا کسی وجہ سے، تو مسجد میں آنا یہ خود ایک ثواب کی چیز ہے، مسجد میں بیٹھنا یہ خود ایک ثواب کی چیز ہے۔ اس لیے کہ جب انسان
مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے اور پورے 10 دن تک مسجد میں پڑا رہتا ہے تو اس کے دل میں صرف ایک تمنا، ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اپنی بیوی کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، تعلق والوں کو، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ سے لو لگا کر اللہ کے در پر آ کر پڑ گیا۔ نماز، تلاوت، ذکر، دعاؤں میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ ذرا سوچو یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی توفیق ہے اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو لوگ پورے عشرے کا مسنون اعتکاف کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنی نیت کے اندر جو لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کریں کہ ہمارا بیٹھنا اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، ہم اپنے زندگی کے گناہوں کی توبہ کے لیے اللہ کے در پر پڑے ہیں اور یہ سوچتے اور یہ تمنا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ تو جو بندہ اس نیت سے اعتکاف کرے گا تو اللہ کی کریم ذات اس کی طرف یقیناً متوجہ ہوگی اور اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اعتکاف کا مقصد شب قدر کو پا لینا، شب قدر کی عبادت اور رات کو حاصل کر لینا۔ یہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر کا مطلب عظمت والی رات، قدر کا مطلب عظمت، یہ عظمت والی رات اللہ تعالی نے پچھلے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی، اس امت کو اللہ تعالی نے یہ رات عطا فرمائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کی عمر کو بہت مختصر رکھا ہے۔ اس امت کی عمر بڑی کم ہے پچھلی امتوں کی عمروں کے مقابلے میں۔ پچھلے زمانے میں کئی 100 برس کی عمریں ہوتی تھی اور انہیں عبادت کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی آخری امت کی عمر مختصر رکھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر اللہ نے 60 اور 70 کے بیچ میں رکھی ہے، یعنی یہ امت کی عمر ہے اوسطاً جو اللہ نے 60 اور 70 سال کی رکھی۔ اگر کسی کی عمر 60 اور 70 کے بیچ کی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ ہماری عمر مکمل ہو چکی ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اتنا ہی ہے اصل عمر۔ اب اگر کسی کو اللہ زیادہ عمر عطا فرما دے، 70 سے آگے بڑھ جائے، 75، 80، 85، 90 ہو جائے، تو یہ خاص لوگ، سب کو اتنی عمر نہیں ملتی۔ عموماً آپ نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو اتنی عمر میں انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس عمر کی مختصر ہونا، اس سے یہ بات دل میں آ سکتی تھی کہ یہ امت جب سب سے زیادہ فضیلت والی امت ہے تو اس کی عمر اتنی کم کیوں رکھی گئی؟ اس کو نیکی اور عبادت کا موقع کم ملے گا،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اور آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہمیں شب قدر عطا فرمایا کہ ہم نے عمر کے اعتبار سے تمہیں کم حصہ دیا، لیکن اس کم عمر میں ہم نے تم کو ایسے موقع دیے، رمضان دیا، رمضان کی بابرکت راتیں دی، رمضان کا نورانی ماحول جن کے میں دیا، یہ کسی کو نہیں ملی یہ چیز، اور پھر ہم نے تم کو شب قدر دے دی، یہ پچھلی امت میں کسی کو نہیں ملی ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، اگرچہ عمر تمہاری کم ہے لیکن اللہ نے اس کم عمر کے اعتبار سے بھی تمہیں وہ چیزیں دی ہیں جو پچھلی امت کو نہیں ملی۔ یہ صدقہ ہے شب قدر کا ملنا، صدقہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور اللہ نے شب قدر کو چھپا دیا ہے۔ حدیث شریف میں بہت سی باتیں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، 21، 23، 25، 27، 29 شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، اس لیے کہ عموماً انہی راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا تو بتا دیتا، جس طرح سے ہمیں بہت سی چیزیں بتلائی گئیں، اللہ چاہتے تو بتا دیتے، لیکن اللہ نے بتلایا نہیں، اس لیے کہ جو چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے اس کو راز میں رکھا جاتا، اسے بتلایا نہیں جاتا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے پاک سے مسجد نبوی میں تشریف لائے تاکہ لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتلا دیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بتلایا تھا، اور آپ اپنی امت پر شفقت کی خاطر تشریف لائے تاکہ امت کو بتلا دیں کہ شب قدر کس تاریخ میں۔ لیکن جب آپ مسجد تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں الجھے ہوئے ہیں، تکرار ہو رہا ہے، کسی مسئلے میں نزاع ہو گیا ہے، آواز تیز تیز نکل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اختلاف کو، ان کے جھگڑے کو ختم فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں تم کو شب قدر کے بارے میں بتلا دوں جو جبریل نے آ کر ہمیں بتلایا، لیکن فلاں اور فلاں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا اور میں اس میں ان کے درمیان مصالحت میں لگا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ رات میرے سینے سے نکال لی۔ یعنی اب مجھے معلوم نہیں، اللہ نے دل میں ڈالی تھی کہ وہ رات فلاں تاریخ میں اور فلاں وقت ہوگی، اللہ نے وہ رات میرے دل سے اٹھا لی، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں تم سب کے لیے، ہم سب کے لیے خیر و برکت، اسی میں ہمارے لیے مصلحت ہو، لہذا تم شب قدر کو رمضان کی اخیر عشرے کی طاق راتوں میں 21 سے لے کر 29 تک تلاش کیا کرو، اور اس میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حکمت اور خیر ہے کہ اللہ نے چھپا دیا، اس لیے کہ اگر یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جاتا کہ رمضان کی فلاں شب میں وہ قدر والی رات ہوتی ہے،
تو جو ہمارا مزاج ہے کہ اس رات خوب عبادت کر لیتے، خوب نیکی کر لیتے، اور پھر پورے مہینہ جو ہے غافل ہو جاتے. اس پوشیدہ رکھنے میں اللہ کی حکمت ہے کہ کم از کم ہم جیسے غافلوں اور کوتاہ لوگوں کو یہ توفیق تو مل جائے گی کہ اخیر عشرے میں جاگ کر قرآن تلاوت، ذکر، تسبیح اور دعا کے ذریعے سے ہم اس رات کو پانے کی کوشش کریں، توفیق ملے گی. اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آپس کا اختلاف، آپس کا نزاع یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ آپس کے جھگڑا، آپس کی لڑائی، آپسی بگاڑ، اختلاف، اس سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے. اپنے معاملات کو رفع دفع کرنے کا مزاج بنانا چاہیے. اگر کسی سے زیادتی ہو گئی تو اس کو معاف کرنے کا مزاج بناؤ، اس لیے کہ معافی اللہ کو بہت پسند ہے. جب بندہ معاف کرتا ہے اپنے بھائی کے، اپنے انسانوں کے غلطیوں کو، قصوروں کو، زیادتی کو جب معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے کہ جب بندہ ہو کر بندے کے زیادتیوں کو اور کوتاہیوں کو درگزر کر رہا ہے تو میں تو رحمان ہوں، میں تو غفار ہوں، میں تو مالک و خالق ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کروں. میرے بھائیوں، درگزر کرنا، اپنے دلوں کے میل کو صاف کر لینا، دلوں کے زنگ کو دور کر لینا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. آج ہم آپس میں معاملات کے اعتبار سے جھگڑا کرتے ہیں، لین دین میں اختلاف اور نزاع ہوتا. میں حدیث شریف کا ایک واقعہ، دو صحابی کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. اب مقصد یہ ہے کہ ہم ویسے نہیں بن سکتے، وہ تو بڑے اونچے لوگ ہیں، لیکن کم سے کم اس کی کوشش تو کر لیں. ایک صحابی ایک جگہ جا رہے تھے، نوجوان صحابی، ایک دوسرے صحابی سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا السلام علیکم. دوسرے نے جواب دیا، فرمایا کہ میرے بھائی تمہارے والد کا انتقال ہو گیا. غور سے سننے کی بات ہے، تمہارے والد کا انتقال ہو گیا. تمہارے والد کا میرے ذمے اتنا قرض تھا، یعنی تمہارے والد نے مجھے اتنا پیسہ یا سامان قرض کے طور پر دیا تھا اور میں نے ابھی وہ قرض ادا نہیں کیا ہے، اور تمہارے والد دنیا سے چلے گئے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ جلدی لاؤ، ابھی تک دیا کیوں نہیں؟ اور طرح طرح کے برے خیالات آنے لگتے. وہ دوسرے صحابی جن کے والد کا انتقال ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو معلوم نہیں، میرے والد نے مجھ سے کچھ نہیں کہا کہ میرا تمہارے اوپر قرض ہے، اس لیے میں تو نہیں لوں گا، میں نہیں لوں گا. میرے والد نے مجھے کچھ نہیں بتایا ہے، میں نہیں جانتا کہ میں آپ پر میرے والد کا قرض ہے، اس لیے میں قرض نہیں لوں، واپس نہیں لوں گا. کیا دل والے لوگ تھے. دوسرا کہتا ہے جس نے لیا تھا کہ نہ، ہم تو دیں گے تمہیں، جیسے لوگ ویسے دیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ کے یہاں بندوں کے حق کو اپنے گردن پر لے کر کے جانا نہیں چاہتے. یہ انسان کا انسان پر حق ہے، ہم اپنے گردن پر اپنے اللہ کے یہاں جانا نہیں چاہتے.
لے کر، اور فوراً کہا کہ میرے بھائی قرض چکانے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس سامان نہیں ہے کہ میں اپنا آپ کے والد کا قرض چکا دوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ ہاں یہ دیکھ رہے ہو یہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ میری زمین ہے، میں اس قرض کے بدلے میں آپ کو یہ زمین دے دیتا ہوں، اس زمین کو قرض کے بدلے میں قبول کر لوں۔ تو ان صحابی نے کہا اچھی بات ہے، فوراً گئے، وضو کیا، 2 رکعت مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز اس زمین پر پڑھی اور فرمایا کہ میں اس زمین کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ مثال نہیں مل سکتی۔ آج ذرا ذرا سے بات پر ہمارے اندر اختلاف، بدگمانی، شکوک و شبہات، قطع کلامی، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان صحابہ کو آنے والے لوگوں کے لیے معیار بتایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ دوسرے لوگ، اے میرے صحابہ، اگر دوسرے لوگ اسی طرح سے ایمان لے آئے جیسا ایمان تمہارا ہے تو سب لوگ ہدایت پا جائیں۔ اتنا اونچا مقام میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے شب قدر کو اس امت سے قیامت تک کے لیے چھپا دیا۔ اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہے اور اس مصلحت کو وہی جانتا، اس لیے حق تعالی نے ہماری زندگی میں اتنی وسعت، اتنی برکت اور میری زندگی کو یہاں تک پہنچایا، ہم اس کی قدر کریں۔ رمضان کا آخر عشرہ گزر گیا، میں کل رات دیوبند سے واپس آیا ہوں، 5 دن حضرت کے پاس تھا، 4 دن 5 دن حضرت کے پاس۔ انتہائی کمزور ہو گئے، بڑھاپا ہے، چل نہیں سکتے، کھڑا ہونا مشکل، لیکن عبادت میں کوئی کمی نہیں، عبادت میں کوئی کمی نہیں۔ حضرت کا معمول تہجد پڑھانے کا تھا، آج بھی تہجد اتنی لمبی کہ 4 رکعت پڑھاتے ہیں، 1 پارہ پڑھتے ہیں، اس میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پاتے، اب بیٹھ کر پڑھاتے ہیں حضرت نے۔ اور تہجد کے بعد بڑی رقت آمیز دعا ہوتی ہے، اس دعا میں شرکت کے لیے لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں کہ تہجد کی دعا مل جائے۔ حضرت نے ایک دن دعا میں عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ پچھلے رمضان کے بعد یہ رمضان بھی مجھے ملے گا، مجھے توقع نہیں تھی، نہ میری عمر نہ میری صحت، لیکن اے کریم یہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ یہ رمضان بھی ہمیں عطا کر دیا۔ پروردگار ہمیں اس رمضان کے قدر کی توفیق عطا فرما۔ عجیب بات ہے، دل میں لگنے والی بات۔ حضرت نے اپنے مریدین سے جو چھٹا مسجد میں خانقاہ میں ہے فرماتے تھے کہ بھائی وقت ضائع مت کرو، جس مقصد سے تم لوگوں نے اتنا لمبا سفر کیا آئے ہو، اپنے وقت کو کام میں لگاؤ۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، بچپنے میں نہیں پڑھا۔ حضرت نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ایسے ہو سکتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن فرمایا کہ میرے بھائی سورہ فاتحہ تو پڑھ سکتے ہو، قل واللہ تو پڑھ سکتے ہو، قل اعوذ برب الناس تو پڑھ سکتے ہو، یہ چھوٹی سورت نماز پڑھتے ہو تو یہ تو پڑھ سکتے ہو، جتنا پڑھ سکتے ہو وہی پڑھتے رہو، وہی پڑھتے رہو، اللہ اسی پر اجر دے گا۔ بزرگوں کی صحبت میں رہ کر بڑے فائدے ہوتے ہیں اور بہت کچھ ملتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جی نہیں چاہتا سو جاؤ، لیکن زبان کو خاموش رکھو، سو جاؤ
معتکف کا سونا بھی عبادت ہے، معتکف کا جاگنا بھی عبادت ہے، اور معتکف اگر ذکر و تسبیح اور عبادت میں لگے تو نور علی نور۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالی نے ہمیں یہ عطا فرمایا، ان ایام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ مسجد میں جو حضرات اعتکاف مسنون کی نیت سے آئے ہیں، یہ بہت قابل قدر ہے۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو بقدر ضرورت استعمال کریں، زیادہ بات نہیں، جو ضروری باتیں ہیں بس وہی کریں، اور پھر اپنے اوقات کو کام میں لے آئیں۔ بہت سے لوگ دیکھا گیا ہے کہ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، دوستوں کا حلقہ لگا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد باتیں ہو رہی ہیں، دعوتیں اڑ رہی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان اور اعتکاف کی روح کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اتنی قربانی آپ نے دی کہ اپنا سب کچھ چھوڑا، اب مسجد میں آئے ہیں، تو مسجد میں آنے کا جو بنیادی مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ معتکفین سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے۔ اعتکاف ایک تو وہ ہے جو مسنون اعتکاف پورے عشرے کا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اعتکاف پورے عشرے کا نہیں کر سکتے، کوشش کریں کہ اگر صرف 4 رات میں مسجد میں آ جائیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 صرف رات میں آ جائیں اور فجر پڑھ کر کے چلے جائیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بڑی سعادت کی چیز ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 27 اور 29ویں شب کو بنیت اعتکاف مسجد میں آ جائیں اور رات مسجد میں گزاریں۔ یہ اعتکاف نفل ہوگا، لیکن وہ بھی فضیلت سے خالی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا کہ اگر اتنا بھی موقع نہیں ہے تو جب مسجد میں آؤ قدم رکھتے ہی اعتکاف کی نیت کر لو، بسم اللہ دخلت ونویت سنت الاعتکاف۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجد میں پہلا قدم پڑھا، آپ نے بسم اللہ دخلت ونویت سنت الاعتکاف۔ عربی کی یہ دعا نہیں یاد ہے، کوئی حرج نہیں، آپ دل میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، میں اعتکاف نفل کی نیت کرتا ہوں، تو نماز کا الگ ثواب پا رہے ہیں، اعتکاف کا الگ ثواب پا رہے ہیں، مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اس کا الگ ثواب پا رہے ہیں۔ تو یہ آخری درجہ ہے کہ کم سے کم یہ معمول بنا لیں۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا یہ معمول تھا کہ جب مسجد میں قدم پڑتا آپ کا تو فوراً وہ اعتکاف کی نیت فرماتے اور بنیت اعتکاف مسجد میں آتے تھے۔ اس لیے اسی کی مشق بنا لے، اب پورے سال یہ بنا لے، صرف رمضان کے لیے نہیں۔ جب آپ مسجد میں آئیں، مسجد میں قدم رکھا اور دل میں یہ نیت کر لیا کہ اے اللہ میں نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آیا، تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ نماز اور قرآن کے ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رمضان کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے۔ ایک بات اور، پہلا دن ہے، عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے بچے جو حافظ قرآن ہیں
جنہوں نے اپنا قرآن 10-12 دن میں مکمل کر لیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. یہ سوچ غلط ہے. اور پھر ان کے اندر آزادی آتی ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے یا تو یہ تلاش کرتے ہیں کہ سورہ تراویح کہاں ہو رہی ہے، 20 منٹ میں سورہ تراویح کہاں ختم ہوتی ہے، وہاں مسجد میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کر کے 20-25 منٹ پڑھ کر کے ہوٹلوں میں، چائے خانوں میں، دور دور علاقوں میں کوئی پان کھانے کے لیے، کوئی برگر کھانے کے لیے، کوئی پیزا کھانے کے لیے، کوئی کہاں کھانے کے لیے گھوم رہے. دیکھا گیا ہے، نظر سے دیکھی ہوئی بات ہے، سنی ہوئی بات نہیں. یہ مزاج غلط ہے. ایک طرف تو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف یہ رمضان، غیروں کے دل میں رمضان کی قدر ہے. ابھی میں ٹرین پہ آ رہا تھا، غیر مسلم سب تھے. میں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ 3 بجے کھانا کھائیں گے، اس لیے کہ ہمارا رمضان چل رہا ہے. اتنی عزت کے ساتھ میں نے کہا کہ آپ کو ذرا لائٹ جلائیں گے، تکلیف ہوگی. کہا کہ نہیں چچا کوئی تکلیف نہیں، آپ شوق سے کھائیے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. غیر قدر کر رہا ہے آپ کے روزے کی، آپ کے رمضان کی، اور مسلمانوں کے دل میں اس کی قدر نہ ہو اور بازاروں میں اور ہوٹلوں میں اور چائے خانوں میں اپنے وقت کو برباد کیا جائے. یہ بڑی محرومی کی چیز ہے. اب تک جو لاپرواہی سستی ہوئی ہے اسے چھوڑیے، آگے کے لیے اللہ سے توفیق مانگیے. ہاں اگر کوئی بہت ضروری کام ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ جانا جائز نہیں، لیکن ان غفلتوں سے اپنے آپ کو نکالیے اور اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو مقبول رمضان عطا فرمائے. ہمیں اس نے روزہ رکھنے کی اس شدید موسم میں، چلچلاتی دھوپ میں، حلق کو خشک کرنے والی، لیکن اللہ کے بندے اسی حالت میں روزہ رکھ رہے ہیں، یہ اس کی توفیق اور اس کا کرم ہے کہ وہ ہم سے رکھوا رہا ہے، تراویح پڑھوا رہا ہے. ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے رمضان کو اور رمضان کے تمام اعمال کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں اللہ کے مقبول بندوں نے اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں آ کر ڈیرا ڈالا ہے، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں بھی ہمیں شامل فرمائے. آج پہلا دن ہے، بس دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعزيمة على كل رشد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا
ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضرا إلا كشفته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا خذلته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا ومغفرتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت على كل شيء قدير اے اللہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما اے پروردگار آپ نے اپنے فضل سے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا اے اللہ جس کا 2 عشرہ گزر گیا اور ہم غفلت میں پڑے رہے اے اللہ اخیر عشرہ آ گیا جو آپ کے ہم نبی نے ہمارے آقا ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری عشرے میں اللہ جہنم سے چھٹکارا اور آزادی عطا فرماتا ہے اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے اے اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دیجیے اے پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں نے بھی شوق پہ روزہ رکھا ہے ہمارے بوڑھوں نے بیماروں نے بھی شوق پہ روزہ رکھا ہے ہماری بچیوں نے بچوں نے جوانوں نے اے اللہ ان بوڑھوں کے ان بچوں کے روزوں کو قبول فرما لے اے اللہ ان جوانوں کے روزوں کو قبول فرما لے اے اللہ جو کوتاہیاں ہوتی ہیں جو غفلتیں ہوتی ہیں اے اکرم الاکرمین آپ اپنے دریائے کرم سے اسے درگزر فرما دیجیے اے اللہ آپ نے تراویح پڑھنے کی اور قرآن پڑھنے کی اور قرآن سننے کی توفیق مرحمت فرمائی اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے ورنہ ہمارے کتنے عزیز ہیں جو ہم سے بچھڑ کے اپنی قبروں میں چلے گئے اے اللہ آپ نے ہم سب کی عمروں میں یہ برکت عطا فرمائی ہے اے اللہ اس زندگی کے قدر کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ معصیت سے بچائیے بد زبانی سے بچائیے بد اخلاقی سے حفاظت فرمائیے بد نظری سے حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمیں آپس میں ملت و محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائیے ہمارے درمیان کی بدگمانیوں کو ختم فرما دیجیے اختلافات کو دور فرما دیجیے اے اللہ قطع کلامی کو صلہ رحمی میں تبدیل فرما دیجیے اے اللہ ہمارے آقا ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں جو خیر کی لائن سے آپ سے مانگا ہے اے اللہ ہمارا حصہ بھی اس دعا میں فرما دیجیے اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اے کریم آقا ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے دل کو قدورتوں سے
کبر سے، حسد سے، جلن سے، تکبر سے، ریاکاری سے اللہ پاک اور محفوظ فرما دیجئے۔ ہمیں جسمانی طور سے بھی شفا عطا فرمائیے، روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائیے۔ اے پروردگار، جو معذور ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ ان کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹوں کی بھی مغفرت فرمائیے، ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرمائیے، ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرمائیے، جو موجود ہیں ان کی بھی فرمائیے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں دل میں اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنی معرفت کا نور عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے کہنے کو قبول فرمائیے، سننے والے آتے ہیں وقت دیتے ہیں، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ یہ آپ کا احسان ہے، کرم ہے کہ آپ نے ان کے دل میں محبت ڈالی کہ وہ اپنا وقت نکال کر آتے ہیں۔ اے اللہ آج اور آئندہ اخیر تک جو لوگ آئے سب کے آنے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہماری زبان سے خیر کی باتیں کہلوائیے۔ اے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیے، سننے والوں میں بھی عمل کا جذبہ پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو شب قدر کی عبادت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمارے اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ان کو مقبول عمل کی، مقبول دعاؤں کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی اے اللہ غیب سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک میں امن امان قائم فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اے اللہ ظالم دندنا رہا ہے، مظلوم سسکیاں لے رہا ہے۔ اے اللہ مظلوم کی سسکیوں کو بھی آپ سن رہے ہیں اور ظالم کا ظلم بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں آپ کا وعدہ ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ظالموں کو ان کے ظلم سے روک دیجیے، یا اے اللہ ان کو ایسی عبرتناک سزا دیجیے جو دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بن جائیں۔ اے اللہ اس ملک میں سکون، امن، عافیت کے ساتھ ہر ایک کو زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔